انہوں نے بھی اپنی زندگیاں اسی طرح گزاری۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک نسخہ حدیث مبارکہ سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ مہنگائی ہے، ہر آدمی غربت کی شکایت کرتا ہے، غربت بہت ہے، آمدنی کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بہت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سنیں کہ یہ غربت کیسے دور ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں ہم پر کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں، ہمارے رزق کی بندش ہو چکی ہے، ہم پر کوئی حاسدین جو حسد کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کے مقدر میں جو کچھ ہے، جس کو اللہ عطا کرے، بندہ بھلا اس کے رزق کو روک سکتا ہے؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، القول البدی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ ارشاد فرمایا، اگر غربت سے بچنا چاہتے ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور مجھ پر درود و سلام بھیجو۔ یہ سرکار فرما رہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر اور مجھ پر درود بھیجتے رہو، غربت دور ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ غربت کو دور کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجو، اللہ تعالیٰ فاقہ ختم کر دے گا، غربت کو دور کر دے گا، جتنا بھی ہوگا اس میں برکت ہوگی۔ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت بھی کرتے ہیں، لیکن مال بڑھ نہیں رہا۔ مال کی کثرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مقدار کے حساب سے، بھی جانور ایک تھا، ذکر اللہ کی کثرت کی، درود پاک کی کثرت کی، وہ جانور 2 سے 4 ہو گئے، 4 سے 10 ہو گئے۔ یہ ہے مقدار کے اعتبار سے کثرت۔ اور ایک کثرت ہوتی ہے برکت کے اعتبار سے، کہ مال تھوڑا بھی ہو، برکت اتنی ہو کہ انسان کی ساری ضرورتیں اس میں پوری ہو جائیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برکت آتی ہے مقدار کے حساب سے، بندے کا مال بڑھ جاتا ہے، نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات برکت جو ہوتی ہے وہ اپنا جو رزق کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے مقدار کے حساب سے تو نہیں محسوس ہوتا، لیکن اس تھوڑے میں اللہ برکت اتنی ڈال دیتا ہے، جہاں دوسرے لوگوں کا کام 1,00,000 روپے میں ہو رہا ہو، برکت اتنی ہوتی ہے وہاں غریب آدمی کا کام 100 روپے میں بھی ہو جایا کرتا ہے، 1000 روپے میں ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ جہاں دوسرے لوگوں کے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اتنی برکت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے کہ ان کے تھوڑے پیسوں میں بھی اتنا ہی کام ہو جاتا ہے جتنا کام دوسرے لوگوں کا بہت زیادہ رقم خرچ کرنے میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے بیان میں یہ پہلا نسخہ جو میں نے ذکر کیا، چاہتے ہو غربت کے ڈیرے ہمارے گھروں سے نکل جائیں، بس برکت ہی برکت ہو، مقدار کے اعتبار سے زیادتی ہو جائے مال میں، اور اس میں برکت کے اعتبار سے زیادتی ہو جائے، تو پھر اپنی سان سے ضائع نہ کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے ذکر کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ کوئی عام صحابی نہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ کتنے مقدروں والے صحابی ہیں۔ ہمارے دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، تو لیکن یہ بات تو ہمیں کنفرم اور سند ہمارے پاس نہیں ہے نا۔
حضرت معاذ بن جبل پہ قربان جائیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، بعض صحابہ گھوڑے دوڑا کر آگے چلے گئے، بعض صحابہ پیچھے رہ گئے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں سرکار علیہ السلام کے قریب تھا، ساتھ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل صحابہ کہاں ہیں؟ کہا جی بعض تو گھوڑے دوڑا کر آگے نکل گئے ہیں، بعض پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا نا کہ بعض آگے چلے گئے ہیں، فرمایا معاذ آگے بڑھنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو ذکر اللہ کا شوق رکھتے ہیں، جو شوق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ گھوڑا دوڑا کر کوئی آگے جائے یہ آگے بڑھنے والا نہیں، شوق سے اللہ کا ذکر کرنے والا حقیقت میں وہ آگے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ کتنی بہترین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر تربیت فرمائی کہ میرے غلام و میرے صحابی آگے بڑھنے والا تو وہ ہے جو محبت سے شوق سے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا گھر میں بھی بیٹھا ہونا تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ سب سے آگے ہے۔ اللہ اکبر، اتنی تاثیر ہے اللہ کے ذکر میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کر دیا، اور ایسے موقع پر بھی اپنے غلام کی یہی تربیت کی اور ان کو بھی یہی شوق دلایا کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پر ہمارے شوق کس طرح کے ہیں ہم اس کا بھی محاسبہ کریں۔ دنیا میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، پر ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی دوڑ ہے نا، کسی کے پاس موبائل دیکھ لیا دوست کے پاس، اب میں نے اس سے اچھے والا موبائل رکھنا ہے۔ رشتہ داروں میں بھی ایسے ہی ہے، ان کا کاروبار ایک ہے تو ہم 2 کاروبار کریں گے، ان کے معاملات ایسے ہیں تو ہم ان سے آگے بڑھیں گے۔ یعنی ہر معاملے میں اس کی گاڑی ایسی ہے تو میری ایسی ہونی چاہیے، اس کی موٹر سائیکل فلاں ہے تو میری اس سے بہتر۔ یعنی دنیاوی معاملات میں ایسی دوڑ ہے کہ ہر انسان دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا مکان ایسا ہے تو میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے، ان کے گھر کا کچن ایسا ہے تو ہمارا کچن ان سے اچھا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ یہ اس طرح کی دوڑ ہے، یہ ہے ہمارے شوق، کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے بڑھنا یوں ہے کہ کسی نے 5,000 کا سوٹ پہنا ہے تو میں 10,000 کا سوٹ پہنوں، تو یہ ہے آگے بڑھنا، یہ ہمارا ذہن ہے۔ لیکن سنو، یہ ہے دنیاوی دوڑ اور عام لوگوں کا خیال کہ اس اعتبار سے بندہ آگے بڑھتا ہے کہ بندے کے پاس گھر، گاڑی، پیسہ، روپیہ، اٹھنا بیٹھنا، لباس اچھا ہو تو آگے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے بڑھنے والا تو وہ ہوتا ہے جو شوق سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ہے آگے بڑھنا، اسی میں ہماری کامیابی ہے کہ اگر ہم سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے۔ تاریخ دمشق یہ کتاب ہے بڑی ضخیم، بہت جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب جو مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے شعبان المعظم کا، اس مہینے کی اہمیت آپ اس روایت سے، اس حدیث پاک سے لگائیں۔ تاریخ دمشق کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، اور رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شعبان المعظم کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بڑا معظم مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی جو 15ویں شب ہے
جس کو شب براعت کہتے ہیں، نجات کی رات۔ بہت ساری روایات میں یہ موجود ہے، شعبان المعظم کی جب 14 تاریخ آتی ہے، مغرب کا وقت آتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، سال کے جتنے اعمال ہوتے ہیں بندے کے وہ سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد بندے کے اعمال کے نئے سال کی شروعات ہو جاتی ہے۔ یعنی سال کے دیکھو نا، جیسے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، ایسے ہی بندے کے جو اعمال ہیں اس سال کا جو آغاز ہوتا ہے یہ 15ویں شعبان المعظم سے ہوتا ہے۔ ہوتا ہی ہے نا، یہ تعلیمی سال کا آغاز فلاں تاریخ سے ہوگا، معاشی سال کا آغاز فلاں تاریخ سے ہوگا۔ ایسے جو اعمال کا بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کے سال کا جو آغاز ہوتا ہے یہ 15ویں شعبان المعظم کی، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ 14 شعبان المعظم کی جب غروب آفتاب ہوتا ہے، بندے کے سال کے اعمال کو سمیٹ دیا جاتا ہے، نئے سال کے جو اعمال ہوتے ہیں پھر ان سے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، سرکار نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، مطلب پتہ کیا ہے؟ سیانے لوگ کہتے ہیں بندے دی اخیر چنگی ہونی چاہیے، بندے کی اخیر اچھی ہونی چاہیے۔ ہمارے اعمال کے سال کا اختتام ہونے کو ہے، قریب ہیں ہم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، نیک اعمال کریں۔ گناہوں سے تو ہم نے ہمیشہ بچنا ہے، خاص طور پر اب گناہوں سے بچتے رہیں، اس کا اہتمام کریں، روزے رکھیں۔ اور 15ویں شب کو تو بندے کا روزہ ہونا ہی چاہیے، تاکہ جب اس کے اعمال کا اختتام ہو، آخر میں لکھا جائے کہ یہ روزے دار تھا، اور جب اس کا آغاز ہو نئے اعمال کا، اس میں بھی لکھا جائے کہ اس میں یہ افطاری کر رہا تھا اپنی، آگے پھر روزہ رکھ لے۔ اختتام بھی روزے کے ساتھ ہو، آگے اعمال کے سال کا جو آغاز ہے وہ بھی روزے کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پہلے بھی عبادات میں، ذکر میں کثرت کیا کرتے تھے، شعبان کے اندر تو مزید زیادہ اہتمام کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام عبادات کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ سنت بڑی یاد ہے کہ کھانے کے ساتھ میٹھا سنت ہے، یہ کھانے والی سنت یاد رہ گئی۔ شعبان المعظم میں حضور کثرت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہ سنت نہیں ہے۔ اس سنت کو بھی ہم سب نے اپنانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سب کو گناہوں سے دائمی طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک سانس بھی ہماری برباد نہ ہو، ہر سانس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تاریخ دمشق سے ذکر کی۔ قرآن مجید 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ اللہ کو پیدا کرنے والے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ اب جو کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے مطمئن رہے، توفیق رب ایمان والوں کو ہی دیتا ہے۔ فرعون غرق ہونے کو غرق ہو گیا، لیکن اس نے رب کا نام نہیں لیا، توفیق نہیں نہ تھی۔ اگر ہمیں رب توفیق دے رہا ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہیں کہ ہم جو ہے خود مسجد میں چل کے آگے ہیں، وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی صحت بھی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، مسجد کا راستہ بھی جانتے ہیں، پتہ ہے مسجد یہاں پر ہے، فلاں جگہ پر اس کا گیٹ ہے، اور اس کے اوقات کو بھی جانتے ہیں کس وقت یہ مسجد کھلتی ہے، لیکن آنے کی توفیق نہیں۔ ہم اگر آ گئے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔
سب کچھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہے. اللہ کی توفیق نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اب یہاں پر میں جو حدیث پاک اسی آیت مبارکہ کی وضاحت پر ذکر کرنے لگا ہوں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے. مسند احمد کی جلد نمبر 5 ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو دیکھنے والے کہیں یہ تو دیوانے ہیں. جب دیکھنے والوں نے تمہیں کہہ دیا نا یہ کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، سمجھ لینا پھر اوپر پکی حاضری لگ گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہو گئی ہے. کہتے پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے. جب دیکھو یہ مسجد میں ملتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک. میں نے کہا اللہ تیری زبان مبارک کرے، ہماری دوڑ مسجد تک کی رہ جائے تو اور ہمیں چاہیے کیا ہے. یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان جو ہے جب بھی وقت ملے اللہ کے گھر میں آ جائے. زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارنا، عبادت میں وقت کو صرف کرنا، یہ تاننا نہیں ہے بھائی. یہ تو ہمارے لیے تم دعا دے رکھے ہو اور تم خود بتا رکھے ہو کہ تم اتنے پاکیزہ اور اچھے لوگ ہو، تمہیں جب بھی دیکھا جاتا ہے تم مسجد میں آ جاتے ہو. میں نے دوسرے ساتھیوں کو بچوں کو سمجھاتا ہوں خفا نہ ہوا کرو، یہ تاننا نہیں ہے. یوں کہا کرو اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، ہماری دوڑ مسجد تک کی رہے، دنیا دار لوگوں کے ڈیروں تک نہ ہو. اللہ ہمیں اس دنیا کی لعنت سے ہمیشہ محفوظ رکھے. بس مولا جب بھی محتاج رکھنا، اپنے در کے محتاج رکھنا. جب تک بندہ اپنے رب کا محتاج رہتا ہے نا اور اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا رہتا ہے، اللہ اس کے سر کو دنیا میں بلند رکھتا ہے، وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں 3 شعبان المعظم آپ کی ولادت ہے. میں تھوڑی سی یہ بھی بات کر دوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر یزیدیت کے سامنے نہیں جھکایا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اب قیامت آنے کو آئے گی، ممبروں پر نبی کے نواسے کا ذکر ہوتا رہے گا کہ نہیں؟ ان کا سر ہمیشہ عزت کے ساتھ بلند رہے گا. کیوں؟ انہوں نے دنیا دار لوگوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. سر جھکایا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے. اور میدان کربلا اس بات کی گواہی قیامت کے دن بھی دے گی. امام حسین زخموں کے ساتھ چور تھے، ان کا سر جھکا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے. ان یزیدی قوتوں کے سامنے تنہا امام حسین نے اپنا سر نہیں جھکایا ہے. مطلب یہ ہے کہ حق کے علم کو لے کر بلند کرنا اور باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانا، اسی کا نام حسینیت ہوتا ہے. حسینیت اسی کا نام ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد کی روایت کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والے کے دیوانے ہو گئے ہیں. ان کو فکر ہی کوئی نہیں، نہ دنیا کی نہ دنیا داری کی. یہ کیا کر رکھے ہیں؟ جب یہ بات ہو گئی سمجھ لینا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بھی ہو گئی ہے. یہ نشانی میرے آقا نے بتائی. ذکر اس انداز میں کرنا ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے جی، اوقات مقررہ ہوتے ہیں، ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں نمازیں ہیں، 5 نمازیں دن میں 5 نمازیں فرض ہے نا، ان کے اوقات بھی مقرر ہیں اور ان کی تعداد بھی مقرر ہے. نماز فجر کے امام صاحب یہ 2 کے بجائے 4 فرض پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، ساری امت مل کر بیٹھ جائے بھی چلیں بھی 2 کی جگہ اٹھ کر آئے گئے ہیں، بستر چھوڑ ہی دیا ہے، بھی 2 کی جگہ 4 ہی پڑھ لیتے ہیں، آپ 4 پڑھا دیا کریں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے نہ تو زیادتی کر سکتے ہیں عبادات میں، نہ ہی کمی کر سکتے ہیں. 5 نمازیں ہیں، ان کی تعداد بھی مخصوص ہے، اوقات بھی مخصوص ہیں، انہی وقتوں میں پڑھی جائے گی، اسی تعداد کے ساتھ پڑھی جائے گی. کمی زیادتی کوئی مسلمان اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. ایسے ہی رمضان المبارک کے روزے، اب ان کا جو فرض روزے ہیں
ان کے اوقات بھی مقرر ہیں کہ بھئی اسی مہینے میں رکھنے ہیں. جی رمضان شریف گرمی میں آ جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں ابھی رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں مہینہ بھر اور اس میں کھانا پینا رکھیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کا وقت مقرر ہے اور لیمٹ بھی مقرر ہے، اسی اوقات میں اتنے ہی روزے رکھے جائیں گے. جتنی عبادات ہیں اوقات مقرر، ان کی تعداد مقرر ہے. اب زکوٰۃ ہے، بندہ صاحب نصاب ہو جائے، مقدار معین ہوئی کہ نہیں؟ جب صاحب نصاب ہو جائے تو پھر اس کا 2.5% اس نے اللہ کی راہ میں نکالنا ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اس سے زیادہ کرے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اس کے نفلی صدقات ہوں گے. جو بھی عبادت آپ دیکھو گے کہیں پہ مقدار معین، کہیں پہ وقت معین، لیکن ذکر اللہ اور سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھنا، یہ ایسی مخصوص 2 عبادتیں ہیں، ان کے تو نہ اوقات مقرر اللہ نے کیے ہیں اور نہ ہی اس کی تعداد مقرر کی گئی ہے. جب بندے کا دل چاہے اپنے رب کا ذکر کرے، رسول اللہ کی ذات پہ درود پاک پڑھے. نہ وقت مقرر ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تعداد مقرر ہے. دل چاہتا ہے اذان سے پہلے پڑھو، دل چاہتا ہے اذان کے بعد پڑھو، دل چاہتا ہے بستر پہ پڑھو، دل چاہتا ہے کھانا کھاتے پڑھو. میں کہتا ہوں جب تمہارا دل کرے. مکمل طور پر اللہ کے رسول نے اجازت اس بات کی دے دی ہے کہ یہ 2 مخصوص ایسی عبادتیں ہیں، نہ تو وقت اس کا مقرر ہے نہ تعداد مقرر ہے، جتنا مرضی پڑھتے جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس میں ہمیں اتنی چھوٹ دی گئی ہے تو ہمیں پھر پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ایسی مجلسیں جہاں پر فضول گوئی ہو، وقت برباد ہے، بلکہ ایسی مجالس کو تلاش کیا کرو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو. دین کی باتیں کرنا اللہ کا ذکر ہے، دین کی مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھنا، دینی باتیں سننا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ کانوں کا ذکر ہے. قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر ہے. کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے بیٹھ کر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے. مطلب ذکر کی انواع اقسام مختلف ہیں. اس میں اعظم اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ بھی ذکر ہے، عبادت ہے. یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا یہ یوں ہے جیسے انسان ذکر اللہ میں اپنا وقت گزار رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے تو مطلب یہ ہے کبھی اسم اعظم کا ذکر کریں. کہتے جی میں تسبیحاں پڑھتا ہوں، مجھے بتائیں زیادہ تسبیح کون سی پڑھا کروں. میں نے کہا تو کون سی تسبیح پڑھتا ہے؟ درود پاک بھی پڑھتا ہوں، سبحان اللہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر پڑھتا ہوں، یا حیو یا قیوم پڑھتا ہوں، بتاؤ میں کیا پڑھوں. میں نے کہا جی بات یہ ہے جس وقت میں جو تمہارا دل زیادہ کرے وہی پڑھ لیا کرو. ہر چیز کی اپنے فضائل ہیں، میں تمہیں کیوں روکوں؟ تمہارا درود پاک کو دل کر رہا ہے تم درود پاک پڑھو. درود پاک میں سرکار کی ذات پہ درود بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے. تمہارا اسم اعظم کا ذکر کرنے کو دل چاہ رہا ہے تم یہ کرو. یعنی جو تسبیح پڑھنے کو جس وقت دل چاہے تم وہی تسبیح پڑھ لیا کرو. مطلب یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو. غفلت میں سانسیں گزارنا یہ بہت بڑی جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ سب سے قیمتی انسان کا اپنا سانس ہے، یہ جو سانسوں کا تانا بانا بنا ہوا ہے. کائنات کی کوئی قیمتی شے انسان کے سانسوں کی بھی برابری نہیں کر سکتی. انسان کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. انسان کی قیمت پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. سن، یہ میرا جو امتی ہے نا، یہ جو مسلمان ہے مومن، اس کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے. انسان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے. کہتے جی اب وہ ہمارے گھر میں ایک بکرا ہے، اس کے پیٹ والی سائیڈ پہ اس میں محمد کہتے لکھا ہوا ہے. وہ اتنا سمجھدار ہے، اس طرف نیچے نہیں بیٹھتا، دوسری طرف لگا کے بیٹھتا ہے. تو آئیے ہم آپ کو اس کی زیارت کراتے ہیں. میں نے کہا جی بڑی سعادت کی بات ہے، آپ اس کی خدمت کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں جس بکرے کے جسم پہ اس میں محمد لکھا ہوا ہے اس کی تو آپ تعظیم کر رہے ہیں، جس بچے کے سینے میں پورا رب کا قرآن ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے طالب علم کی.
جس عالم دین کے سینے میں اللہ کا قرآن، اس کی ساری تفسیر، احادیث، اتنے علوم اس کے سینے میں ہے اور تمہیں ہدایت کا کلام کرتا ہے، اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، بس ایک بکرے کی تعظیم رہ گئی ہے۔ اور یار اپنی فکر اور اپنی سوچ کو بدلو۔ کبھی دیکھا ہے کہ بکرے نے آ کر کسی کو ہدایت کا کلام کیا ہو؟ بے شک اس کے پیٹ پہ اس میں محمد لکھا ہوا، میں نے کہا اس میں اللہ بھی لکھا ہوتا، ہدایت کا کلام تو اس نے پھر بھی نہیں کرنا تھا۔ تو جن کے سینے اللہ کے قرآن سے روشن ہیں، جو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے نا، یقین کریں پورے وثوق سے میں یہ بات کرتا ہوں، جتنی کثرت کے ساتھ یہ علماء طبقہ قرآن پڑھتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ مصلی پہ تم قرآن سنتے ہو نا، جو اس نے سوا پارا پڑھا ہے، اس کے پیچھے اس کی محنت تو چیک کرو، اس کو تو افطاری سحری بھولی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو افطاری بھی صحیح سے نہیں کر پاتا، کیوں؟ اس کو فکر اتنی ہوتی ہے۔ سارا دن قرآن پڑھنے میں جو گزار دے، مجھے بتاؤ اس کی شان زیادہ ہے یا اس بکرے کی شان زیادہ ہے جس پہ اس میں محمد لکھ دی ہے؟ میں نے کہا افسوس ہو رہا ہے، جتنا احترام تم اس بکرے کا کر رہے ہو، کاش کہ تم نے اپنے محلے کی مقامی مسجد کے امام مسجد کی بھی اتنی عزت کی ہوتی، ان کا بھی اتنا احترام کیا ہوتا۔ جو جامعہ کے اندر مدرسوں میں بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کی بھی عزت کی ہوتی۔ جب پڑھنے والے بچوں کی اتنی عزت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر کوئی جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ یہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کی زیارت کر لے، یوں سمجھ لے کہ اس نے جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کر لی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی سوچ اور اپنی فکر کو تبدیل نہیں کریں گے، مدنی انقلاب برپا ہو ہی نہیں سکتا۔ نظام مصطفیٰ تبھی آئے گا جب ہماری اپنی سوچ اسلام کے موافق ہوگی۔ جب ایک گھر کے اندر 4 افراد ہیں، ان میں سے ایک مسجد میں آ رہا ہے، 3 مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں اسلامی نظام کیسے آئے گا؟ جتنی بڑی یہ مسجد ہے اور جتنی یہاں پر تعداد ہے، یقین کریں یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ ضرورت پیش آئے کہ اس جیسی 10 مسجدیں یہاں پر اور بنانی چاہیے، کہ بھی لوگوں کی تعداد ہی پوری نہیں آ رہی ہے۔ غفلت اتنی ہے، کہتے جی شیطان نہیں پڑھنے دیتا۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے، رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ روایات ہیں کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس بات پر کسی نے اختلاف کیا ہے؟ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے، سبھی یہ روایات بیان کرتے کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ رمضان میں بھی مساجد فل نہیں ہوتی، لوگ پھر نہ اپنا جو ہے وہ روزے نہیں رکھ رہے۔ کیا روزہ نہ رکھنا یہ گناہ کوئی نہیں؟ دیکھو نا، فرض روزہ ہے، اس کو چھوڑا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا بھی تو گناہ ہے نا۔ تو لوگوں کی سستیاں تو پھر بھی اسی طرح، اب تو شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں۔ اب کون سا شیطان ہے جو تمہیں اللہ کے گھر میں نہیں آنے دیتا؟ 2 چیزیں ہیں شریعت نے جن کی طرف رہنمائی ہماری کی، ایک شیطان ہے، ایک نفس ہمارا ہے۔ شیاطین کو تو جکڑ دیا گیا ہے، لیکن جو ہمارا اپنا نفس ہے یہ ہمیں آمادہ کرتا ہے گناہ پر۔ اس پہ قابو ڈالو، اس پر قابو ڈالا جا سکتا ہے روزے رکھ کر۔ اس کو بھوکا رکھو۔ تبھی تو بزرگان جو دین ہوتے تھے ان کی غذا بہت کم ہوا کرتی تھی، بہت کم کھانا کھاتے تھے، وہ اپنے نفس امارہ کو قابو یوں کرتے تھے، یعنی روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اللہ اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ منعن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ذکر کر رہا تھا، اور خصوصیت ذکر اللہ کی اور درود پاک کی یہ ہے کہ نہ تو وقت مقرر ہے نہ تعداد مقرر ہے اس کی، جب چاہو جتنا چاہو پڑھتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہاں پر بخاری شریف سے میں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کتاب الاذان سے، اور اس حدیث پاک کی راویہ ہے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، تمام مومنوں کی ماں، زوجہ رسول، کائنات کی محدثہ، مفکرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو بھئی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی میٹھی سنت ہے. اس کو سنت کی نیت کر لیں تاکہ سنت کا بھی ثواب ملے، ذکر کا بھی ثواب ملے. جیسے دیکھو نا، یہ لوگوں کی نفاست ہوتی ہے نا، بھی جب سونے ہیں تو سونے کے لیے سونے والا لباس پہنتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، بھی انسان ہلکا پھلکا ہو کے پھر سو جائے. بھی کپڑے کیوں چینج کرتے ہو؟ کہتے بس طبیعت الجھن ہوتی ہے، سب کچھ اتار دیتا ہوں اور رات کو جو مخصوص میرا لباس ہے بس وہی پہن کے سوتا ہوں. میں نے کہا کاش کہ تو نے ساتھ یہ بھی نیت کی ہوتی کہ رات کو سونے کے لیے سونے والا لباس پہن کر سونا یہ کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تمہاری طبیعت کو بھی اچھا لگنا تھا، سنت کی نیت سے تجھے یہ ثواب بھی ہو جانا تھا. تو نے ساری رات سو کر گزارنی تھی اور فرشتوں نے ساری رات یہ ثواب لکھنا تھا کہ اس نے سرکار کی اس سنت پہ عمل کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کام میں جو ہم کرنے لگے سرکار کی سنت کیا ہے، تاکہ وہ نیت کر لینے سے سنت کا بھی ساتھ ثواب ملے. میرے آقا علیہ السلام جب ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، امتی کو بھی چاہیے حال جیسا بھی ہو اللہ کا ذکر کرے. خوشی ہے اللہ کا ذکر کرو، کوئی عارضی طور پر تنگی مصیبت پریشانی آ گئی تب بھی اللہ کا ذکر کرو. میں نے ابتدا میں جو حدیث پاک ذکر کی تھی القول البدیع سے، میرے آقا علیہ السلام نے جو بہترین ایک نسخہ اپنی امت کو عطا فرمایا اگر غربت سے نجات چاہتے ہو کہ بھی غربت سے نجات مل جائے، رزق میں بے پناہ برکتیں ہو جائیں، فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور مجھ پہ درود بھیجو، غربت سے تمہیں نجات مل جائے گی. ادھر ادھر دائیں بائیں بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ رزق کی بندش ہو گئی ہے. جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا، بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا جب ہو جاتا ہے نا، فرشتہ آتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کا سب کچھ لکھ دیتا ہے، رزق بھی لکھا جاتا ہے. اب دنیا میں آ کر اس نے وہی رزق حاصل کرنا ہے جو اس کے مقدر میں نصیب میں لکھ دیا گیا ہے. اب وہ دنیا میں آ کے الٹی چھلانگیں لگانا بھی شروع کر دے نا، ایک پائی بھی اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا. اور جو اس کے مقدر کا ہے کوئی بھی اس کا رزق اس سے چھین نہیں سکتا. جب یہ سیاستہ کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے، کتب حدیث کے اندر یہ روایت کہ بندے کو اپنے نصیب کا ملنا ہے، تو پھر کیوں اتنی پریشانی ہوگی؟ کس نے بندش کر دی تمہارے رزق کی؟ گھر میں کہتے جی مسور کی دال آ گئی ہے. میں نے کہا اتنی مہنگائی کے دور میں کچھ آ گیا، اللہ کا شکر کرو، اس میں پریشانی کیا ہے؟ پریشان ہو گئے کہ گھر میں دالیں آ رہی ہیں، فلاں چیز آ رہی ہے، اوے اللہ کا ذکر کیا کرو. کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں نے تعویذ ڈال دیے ہیں، گھر میں نحوست آ گئی. میں نے کہا کوئی تعویذ نہیں ڈالا. گھر میں ایک تعویذ ہے جس کا نام ہے قرآن. یہ تعویذ پڑھا جائے تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور اس تعویذ کو کبھی کھولا ہی نہیں. بچی کو والد نے قرآن دیا تھا جب رخصت ہوئی تھی قرآن کے سائے میں، بچی نے لپیٹ کے ایسی جگہ پہ رکھا اس کو ہاتھ ہی نہ لگے. 3 بچے ہو گئے، دیکھا قرآن گرد و غبار سے بھرا پڑا ہے، ہاتھ ہی نہیں لگا. اب مجھے بتائیں گھر کے اندر نحوست کس چیز کی ہے؟ اللہ اکبر. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں شیاطین آباد ہو جاتے ہیں، شیاطین اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں. اور جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر چھوٹا بھی ہو اللہ اپنی رحمت سے اس کو وسیع کر دیتا ہے، شیاطین کو نکال باہر پھینکتا ہے. چھوٹے سے گھر میں بہت سارے افراد، بہت ساری فیملیاں رہنے والی خوشحال ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی خواتین نماز پڑھتی ہیں، تلاوت قرآن کرتی ہیں، مرد قرآن پڑھتے ہیں، بچے قرآن پڑھتے ہیں. تو چھوٹے سے گھر میں بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اور جہاں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا، کسی نے کوئی تعویذ نہیں ڈالا ہے، یہ پریشانی اپنے ذہنوں سے نکالو، اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ کے کلام سے بڑھ کر کائنات کا کوئی کلام نہیں ہے. یہ کلام الہی ہے، جب اس کی برکتیں ہوں گی تو کوئی کیا کر لے گا ہمارا؟ رب جس کا برا نہ چاہے بندہ اس کا برا کیسے کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. رب نے جو ہمارے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے، کوئی دوسرا فرد وہ رزق ہمارے منہ سے کیسے نکال سکتا ہے؟ ہمارے رزق کی بندش کیسے کر سکتا ہے؟
تو مطلب یہ ہے اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ تعالی برکتیں ہو جائیں گی. اور یہ خوف اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ کوئی فلاں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسے کر دے گا. وہ کون ہوتا ہے کرنے والا؟ جب پیدا کرنے والا رب ہی مہربان ہو جائے. ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر روایت موجود ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عام صحابی نہیں ہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں جنہوں نے قرآن دین حضور کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھا ہے. اصحاب صفہ یہ اسلام کا پہلا جامعہ ہے، اسلام کا پہلا مدرسہ، اس کا نام اصحاب صفہ ہے. اس طالب علموں میں جو کلاس انچارج تھے، جس کو مونیٹر کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دین پڑھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ابو داؤد شریف کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلام کے پہلے مدرسے کے طالب علم جو شاگرد خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا وہاں بیٹھنا ہی بیکار ہے. یعنی بیٹھنا کارآمد اس وقت ہوگا جب تم اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر کرو گے. پھر آگے فرمایا جو بستر پر لیٹے، اپنے بستر پر لیٹ جائے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کا اپنے بستر پر لیٹنا بھی بیکار ہے. ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی راہ چلے، یعنی کسی راستے پہ جائے، سفر کرے، کہیں بھی جائے، اور اپنے راہ چلتے ہوئے سفر میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کا وہ چلنا بھی بیکار ہے. جب ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل و دماغ میں، معاملات میں دنیا ہی دنیا ہے، ہم تو پیدا کرنے والے رب کو بھول کر بیٹھے ہوئے. غفلت یقین کرو اتنی ہے، گھر میں ہوئی میت، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، معاملات ایسے ہی، گھر میں میت ہوئی، گھر والوں کے سامنے غسل ہوا ہے، میت کو جنازہ ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آئے ہیں، مٹی ڈال کے آئے ہیں، لیکن جب اذان ہوئی گھر میں سے کوئی بھی فرد مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا. دیکھو اس کی جگہ اگر ہم ہوتے، ہمارے معاملات اعمال تو بند ہو گئے تھے نا جو ہم نے کرنے تھے. کم از کم گھر والوں کے لیے تو یہ عبرت ہونی چاہیے تھی نا کہ اس کا نمبر لگا، اس کی جگہ میرا لگ جاتا تو کیا بنتا. تو عبرت تو ایسی ہونی چاہیے تھی جس گھر سے میت اٹھے گھر والوں کا پھر سر اللہ کی بارگاہ سے نہیں اٹھنا چاہیے. غفلت اتنی ہو چکی ہے، بیٹے باپ کو دفناتے ہیں، فکر پڑتی ہے اعلان کر دو، جنازے میں کروا دیتے ہیں، مہمان کھانا کھا کے جانا، اور تجھے کھانے کی پڑی ہوئی ہے، تیرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. بندہ جب مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، قبر میں جاتے اس کی صورت حال پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے جیسے بہت زیادہ پانی اور وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، بھی جہاں تک پانی آ گیا مجھے کوئی بچائے، وہ اس کی فریاد ہوتی ہے. جو ہم اس کو کلمہ کلام فاتحہ اصالہ ثواب کرتے ہیں نا، تو یہ چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ بچانے والی ہوتی ہیں اس کو ڈوبنے سے. باپ کی فریاد تو یہ ہے کہ مجھے کچھ پڑھ کے بخشا جائے تاکہ میں ڈوبنے سے بچ جاؤں. ہمیں پھر بھی روٹی کی پڑی ہوئی ہے، مہمان پھر بھی کھانے پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے کھانا ہی نہیں پوچھا. جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر کا تو کھانا شرعاً جائز نہیں ہے. 3 دن تک جس گھر میں میت ہو جائے شرعی مسئلہ ہے، ناراض نہیں ہونا ہے. اس گھر کا جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھا سکتے، بلکہ کوئی ہمسایہ جو ہے وہ رحم کرے ان پر جو میت کے ورثاء ہیں کہ یہ خود بنا کر تو نہیں کھا سکتے، صرف اتنا ہی کھانا بنا کر لائے جتنے گھر کے افراد ہیں بس. اگر سب کا کھانا بنائیں گے یہ تو دعوت طعام ہو جائے گی، یہ تو ولیمے کی ضرورت ہو جانی ہے. یہ سوگ ہو رہا ہے یا کوئی جشن ہو رہا ہے؟ آج کل تو پتہ نہیں چلتا ختم شریف ہے یا کوئی ولیمہ ہو رہا ہے. ایسی صورتحال ہوتی ہے، لوگ ہدار پکڑ کے جو ہے وہ کھانے بنا رہے ہوتے ہیں. شریعت ہمیں کچھ کہہ رہی ہے، ہمارے مزاج کچھ ہے. مہمان دور دراز سے آئے کھانے تو ماحول ایسا ہونا چاہیے ہمسایہ اپنے گھر میں لے جائے،
بھی اس گھر میں تو میت ہے نا، ان کا تو کھانا بنتا ہی نہیں، آپ میرے پاس آ جائیں۔ اجتماعی کھانا کرنے میں دعوت طعام بنتی ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک اس طرح کی کوئی صورتحال رہے تو وہ درست ہوتی ہے۔ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں آپ کھانا نہیں کھاتے ہو، کھانے کا تو اہتمام تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، وہ ہم کیسے کھا لیں۔ بہرحال دین سے دوری کے سارے معاملات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنے والے کو ضرورت احصال ثواب کی ہوتی ہے، اگر اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو کسی جامعہ میں جا کر دے دینا، اس کا زیادہ اس کو فوائد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حدیث پاک ابن ماجہ کتاب الادب باب فضل الذکر میں ہے کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس صحابی نے سرکار کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملات احکامات بہت کثیر ہو چکے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی مضبوط بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ یعنی اس نے نفلی عبادات کے حوالے سے کہا کہ نفلی عبادات بہت کثیر ہو چکی ہیں، کوئی ایسا عمل آپ مجھے بتائیں جس کو مضبوطی سے تھاموں، بس پھر میں جو ہے کامیاب ہی رہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا، اس عمل کو مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب ہی ہو۔ تو مطلب کامیابی کی سند اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ یہ تو مسلمان کے لیے تصور ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایک مسلمان کی غیبت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پردہ چاک کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں برا سوچے۔ جب بھی سوچو دین کے بارے میں سوچو، جب بھی بولو احکامات الہیہ کے مطابق بولنا چاہیے۔ کیوں اپنا وقت جو ہے وہ غیبت میں صرف کر رہے ہو؟ بس اللہ کا ذکر کرو، اسی ذکر میں ہماری نجات ہے۔ رمضان المبارک قریب ہے، بس رمضان المبارک نے آ جانا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی اپنے معاملات کلوز کرتے جاؤ۔ سال میں ایک تو مہینہ ہے، کاروبار نہیں بھی کریں گے تو کیا ہے، نہ 10 ڈشیں کھائیں گے، دال کے ساتھ روٹی چلے گی، لیکن وقت برباد نہیں ہونا چاہیے۔ جو رمضان المبارک کا پیکج ہے وہ مسلمان کو پورا سال میں کسی مہینے میں کسی لمحے میں نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ تعالیٰ وہ ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو ذہنی طور پر جب ہم تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ ہماری راتیں خراب ہوں گی، نہ دن خراب ہوں گے، کوئی لمحہ نہیں ہوگا، سارا وقت ہی اللہ کے ذکر میں گزرے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، کہنے لگے میں روزہ رکھ کے وہ جو ارطغرل والا ڈرامہ چلتا ہے عثمان کا وہ دیکھتا ہوں، اسلامی ڈرامہ۔ میں نے کہا یہی تو یہود و نصارہ کی سازش ہے، تم کہاں پہنچ سکے ہو جا کے؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے؟ اس میں جو غیر محرم عورتیں دکھائی جاتی ہیں تمہارے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے اس کو اسلامی ڈرامہ کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ جو تاریخ عثمانی ہے اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس میں کتنا مرچ مسالے انہوں نے لگا کے انہوں نے یہ فلم ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے، ایک سازش کے ساتھ کام ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے جو نوجوان بچے ہیں ان کی سوچ اور فکر کو بدل دو کہ جب بھی یہ دین سیکھیں تو انہی ڈراموں سے دین سیکھیں، یہ علماء کی صحبت میں نہ جائیں، یہ قرآن پڑھ کر دین سیکھنے کی کوشش نہ کریں، یہ ڈرامے دیکھ کر دین سیکھیں۔ بتائیں یہ تباہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ ذہن بن جائے گا، ان کی پرسنل جو آئیڈیا وہ چیک کریں نا، جو انہوں نے بنایا ہوا یہ شیخ ادبالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، بزرگوں کے روپ دیے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے فلموں میں ڈراموں میں کام کرنے والے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں جس ماحول میں جس دور میں میں ہوں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایسی چیزیں سے بچیں، یہ ایک سازش ہے اور سازش کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ لوگ بڑے شوق کے ساتھ رمضان المبارک میں حضرت یوسف علیہ السلام پر بنی ہوئی فلم کو دیکھ لیتے ہیں۔ غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے، بندہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب جس کو انہوں نے روپ دیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو وہ تو ایک فلمی ایکٹر ہے۔ اچھا پوچھا جائے کہ یوسف علیہ السلام کہاں، کہتے ہیں ابھی یہاں سے گئے ہیں، وہ ادھر کو گئے، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو جب غیر نبی کو جو ایک فلمی ایکٹر ہے
اس کی طرف اشارہ کر کے معجن کر کے کہیں گے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، تو مجھے بتائیں ہمارا ایمان کدھر کو جائے گا؟ اللہ کے نبی جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ معاملات اس طرح کے ہیں اور اس طرح سے ہماری نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ایسی چیزوں سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ دین سیکھنا ہے، علماء کے بیانات سنیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، دین پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے دین کو سیکھیں۔ اس طرف ہرگز نہ جائیں، یہ راستہ بالکل درست نہیں ہے۔ بہرحال میں جو بات کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس نے کہا جی میری بہت احکامات ہو گئے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، بس یہ ہے کامیابی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج کسی کا ذکر، اولاد میں سے کسی کا ذکر باپ کر دے نا، اس بچے کا سر بہن بھائیوں میں بلند ہو جاتا ہے، ابا جی نے مجھے یہ کہا ہے اور لوگوں میں میرا ذکر کیا ہے۔ استاد اپنے شاگردوں میں سے کسی کا ذکر کسی مجلس میں کر دے، اس طالب علم کا سر اپنے کلاس فیلو جو ہوتے ہیں ان میں بلند ہو جاتا ہے، استاد صاحب نے میرا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پیر اپنے مریدوں میں سے کسی کا ذکر کر دے، مرید کا سر اپنے پیر بھائیوں میں بلند ہو جاتا ہے، پیر صاحب نے میرا ذکر کیا ہے۔ پیدا کرنے والا رب جس کا ذکر کرے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تفسیر نعیمی کے اندر تو انہوں نے مزہ ہی کرا دیا، انہوں نے اس کی وضاحت میں لکھا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جلنے والے لوگ تو جلتے ہیں لیکن چرچے انہی کے ہوتے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ برسوں گزر گئے، آج بھی حق فرید یا فرید ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ مہر منیر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو گولڑا والے ہیں، ان کی کتاب ہے مہر منیر، اس میں انہوں نے اپنا واقعہ لکھا۔ وہ ہر سال بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر پاک پتن شریف حاضری دیا کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک کوئی خشک مولوی تھا، کہنے لگا آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہو، آپ کے بارے میں تو بڑا سنا ہے، آپ بھی یہاں پر آ گئے ہو دربار پہ، یہاں قبروں پہ کیا لینے آئے ہو؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے میں نے قرآن پڑھا ہے اور اس کی تفسیر کا عملی مظاہرہ یہاں پاک پتن شریف میں دیکھنے آیا ہوں۔ کہتے کہ تو نے بابا فرید کا کہاں ذکر پڑھ لیا قرآن میں؟ فرمایا میں نے پڑھا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مہر منیر میں انہوں نے لکھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آیا ہوں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں ساری زندگی بابا فرید نے اللہ کا ذکر کیا ہے، دیکھتا ہوں اللہ اس کا چرچے کر رہا ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو میں تو جہاں بھی دیکھتا ہوں یہی آواز کانوں میں آتی ہے، اللہ محمد حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر اب جائیں نا، کیوں رونقیں؟ یہ لوگ تو پھنس گئے ہیں قبر پرستی کے اندر، ایک اس کو یہ رنگ دینا شروع کر دیا ہے، لیکن قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا خدائی وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اور جنہوں نے اللہ کے ذکر کیے ہیں یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں ان کی قبریں آباد رہیں گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے اور ان کا ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ آگے میں جو بات بخاری شریف کتاب التوحید سے 5 منٹ رہ گئے، میں بات کو سمیٹوں گا۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے نا، رب فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر تنہا کرتا ہے دل میں تو میں بھی اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب وہ مجلس میں ذکر کرتا ہے میرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اتنی مجلس میں ذکر کر رکھے ہیں،
اللہ جو ہے اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا تھا، اور رب فرماتا ہے کہ ایک بندہ ذکر کر رہا تھا، اتنے سارے لوگ بیٹھ کر میرے ذکر کے مزے لے رہے تھے، لطف لے رہے تھے اور سن رہے تھے۔ تو اس سے بڑھ کر سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں اس سعادت سے بڑھ کر تو دنیا کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے بندے کو مسجدوں کے رخ کرنے چاہیے، اور گھروں کو بھی قبرستان نہ بناؤ، کچھ معاملات بناؤ، کچھ گٹھلیاں رکھو، بچوں کی تربیت کریں، گھر میں کچھ 10 منٹ کے ٹائم بنا لیں، انہیں کہ بس اس ٹائم میں بیٹھ کے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، رسول اللہ پہ درود بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسالہ کشیریہ ہے، باب الذکر، اس کا صفحہ نمبر ہے 258 258 صفحہ نمبر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت، جو شرف آپ کی امت کو عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ شرف، یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل وہ کون سی خصوصیت ہے، ذکر کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہ پہلے نبیوں کی امتیں بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی، لیکن اللہ ان کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ محبوب آپ کے صدقے آپ کی امت کو یہ شرافت اور خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جب یہ اللہ کا ذکر کریں گے تو رب بھی ان کا ذکر فرمائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے بتائیں مجھے؟ ایک ملازم چاہتا ہے کہ میں اپنے مالک کی نظر میں اچھا بن جاؤں، تو ایک بندے کو بھی چاہیے نا کہ وہ پیدا کرنے والے رب کی نظر میں اچھا بن جائے کہ میں اچھا ہوں، اور میرا ذکر جو ہے اللہ فرشتوں کی مجلس میں کرے کہ یہ میرا فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے، میں مقررہ وقت پہ ختم کر دوں گا، ابھی 2 منٹ ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو بندہ رحمان یعنی اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مقرر کر دیتا ہے اور وہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی جو ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ رب کا قرآن ذکر کر رہا ہوں۔ اور اب اس کی وضاحت میں حدیث پاک سے کروں گا، اپنی بات نہیں کروں گا۔ مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کی جو سونڈ ہوتی ہے نا، سونڈ، وہ انسان کے دل پہ ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ دل پہ رکھ لیتا ہے، دل پہ قابو پا لیتا ہے شیطان، یعنی وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے بندہ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں صرف کرے۔